آج ہم ایک بہت ہی اہم نوجوان صحابی کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں علم کو محفوظ کرنے میں خاص طور پر سنت کو ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ بالکل۔ اور ان کی کہانی اس لیے بھی منفرد ہے کہ وہ غالباً پہلے صحابی تھے جنہیں باقاعدہ حدیث لکھنے کی اجازت ملی تھی۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ اجازت بھی ایک خاص پس منظر میں ملی۔ ان کا پورا سفر ہی آپ کہہ لیں غیر معمولی ہے۔ غیر معمولی کیسے؟ وہ علم کے شہرائی تھے، عبادت میں انتہا تک پہنچے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اعتدال کا راستہ اپنایا۔ اور ان کا خاندانی پس منظر بھی جی وہ بھی انہیں دوسرے مشہور عبداللہ صحابہ سے ممتاز کرتا ہے۔ ان کے والد عمرو ابن لاس۔ ہاں، عمرو ابن لاس تو بہت بڑا نام تھے۔ جی، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک طویل عرصے تک مکہ کے طاقتور سرداروں میں سے تھے اور اسلام کے شدید مخالف رہے۔ اچھا، تو آج ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کی روشنی میں ہم عبداللہ ابن عمرو کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل۔ ان کا علم کا شوق، ان کی عبادت گزاری، پھر فتنوں کے دور میں ان کا کیا کردار رہا، اور سب سے بڑھ کر سنت کو محفوظ کرنے میں ان کی لازوال خدمت۔ انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی سے۔ قریش کے معزز گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن والد کے حوالے سے جو بات آپ نے کی وہ واقعی اہم ہے۔ جی ہاں، اور ایک اور حیران کن پہلو جس کا ذکر روایت میں ملتا ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جب عبداللہ پیدا ہوئے تو ان کے والد عمرو ابن العاص کی عمر صرف 11 یا 12 سال کے لگ بھگ تھی۔ کیا 11 یا 12 سال؟ جی یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ جی ہاں، یہ بات ہمیں اس دور کے سماجی ڈھانچے اور رشتوں کی نوعیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ گویا باپ بیٹے کا رشتہ ہم عمر دوستوں جیسا رہا ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، اور ایک اور دلچسپ بات ان کے نام کی ہے۔ ان کا اصل نام العاص تھا۔ جی، العاص، جو ان کے دادا کا نام بھی تھا۔ اس نام کا کوئی خاص مطلب ہے؟ العاص العاص کا مطلب ہے نافرمان یا سرکش۔ اوہ، لیکن یہ نام ان کی شخصیت سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا، کیونکہ وہ تو انتہائی فرما بردار تھے۔ صحیح۔ تو جب وہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ اللہ کا بندہ۔ جی، اور یہ اللہ کو سب سے پیارے ناموں میں سے ہے۔ یہ نام کی تبدیلی کتنی معنی خیز ہے۔ نافرمان سے اللہ کا بندہ، کمال ہے۔ اور اس میں ایک اور گہری بات، ایک لطیف نقطہ پوشیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کے دادا العاص ابن وائل وہ ان مشرکین میں سے تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں ابتر کہا تھا۔ ہاں، یعنی جن کی نسل نہ چلے، جن کا ذکر مٹ جائے، نعوذ باللہ۔ جی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اسی العاص کے پوتے یعنی عبداللہ ابن عمرو، جن کا پہلا نام بھی العاص ہی تھا، جی ان کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں باتیں، آپ کی احادیث لکھ کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس نام کا مطلب نافرمان تھا، اسی نام والے شخص کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پیغام رہتی دنیا تک محفوظ ہو گیا۔ یہ تو اللہ کی حکمت کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے۔ اچھا، ان کے اسلام لانے کے بارے میں کیا تفصیلات ملتی ہیں؟ وہ اپنے والد سے پہلے اسلام لائے تھے؟ جی ہاں، وہ اپنے والدین سے تقریباً 1 سال پہلے غالباً مدینہ میں اسلام لائے۔ اچھا، مدینہ میں؟ جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حق کی طرف ان کا میلان پہلے سے تھا، اور اسلام قبول کرتے ہی ان پر علم حاصل کرنے اور دین پر پوری طرح عمل کرنے کا ایک آپ کہہ لیں جنون سا سوار ہو گیا۔ جنون؟ مطلب وہ بہت شدت سے لگ گئے؟ جی بالکل، انہیں احساس تھا کہ جو صحابہ شروع سے اسلام لائیں ان کے مقابلے میں انہیں بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت فاصلہ طے کرنا ہے۔ اور انہوں نے یہ کمی، یہ فاصلہ کیسے پورا کیا؟ انہیں آتے ہی پہلے سال میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ پہلے ہی سال میں؟ جی، جو خود ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ پھر وہ فوراً بڑے صحابہ کرام خصوصاً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جی، جو قاری قرآن مشہور تھے، بالکل، ان کی صحبت میں بیٹھ گئے اور ان سے قرآن سیکھا۔ وہ علم کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ اور اسی دوران پھر حدیث لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ان کی سب سے مشہور خصوصیت بن گئی۔ بالکل، یہ ان کی پہچان بن گئی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اجازت مانگی۔ خود سے؟ جی خود سے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ،
میں آپ سے جو کچھ سنتا ہوں کیا اسے لکھ سکتا ہوں؟ اچھا۔ اب شروع میں ایک عمومی ہدایت تھی کہ حدیث نہ لکھی جائے تاکہ قرآن کے ساتھ کیا کہتے ہیں خلط ملط نہ ہو جائے۔ ہاں، یہ خدشہ تو تھا شروع میں۔ جی، لیکن جب یہ خدشہ ختم ہو گیا، قرآن مکمل طور پر ممتاز ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عبداللہ ابن عمر کو اجازت دے دی۔ خاص طور پر انہیں، لیکن کیا اس پر انہیں کچھ مخالفت یا سوالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ کرنا پڑا، بالکل کرنا پڑا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے انہیں ٹوکا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہو، حالانکہ وہ بشر ہیں، کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں، کبھی غصے میں۔ اوہ، یہ تو ایک طرح سے شک پیدا کرنے والی بات تھی۔ جی، اس پر عبداللہ تھوڑا محتاط ہو گئے اور انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اچھا، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا؟ جی بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ یہ بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کیا جی۔ اور فرمایا، اکتب فواللہ نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، سبحان اللہ۔ یعنی لکھو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر، یہ تو زبردست توثیق تھی، ایک بہت بڑا اعزاز تھا عبداللہ ابن عمر کے لیے۔ بہت بڑا اعزاز۔ اس کے بعد تو انہوں نے یقیناً بہت کچھ لکھا ہوگا۔ جی، اس مجموعے کا کیا نام تھا؟ انہوں نے اپنے اس مجموعے کا نام رکھا الصحیفۃ الصادقہ۔ الصحیفۃ الصادقہ، یعنی سچی دستاویز۔ بالکل، سچی دستاویز۔ روایات میں آتا ہے کہ اس میں 700 سے لے کر 1000 تک احادیث تھیں۔ اتنی زیادہ؟ جی، جو انہوں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھی تھی۔ براہ راست؟ جی، وہ اس صحیفے کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے۔ ایک مشہور تابعی ہیں مجاہد۔ جی، تابعین تو صحابہ کے شاگرد ہوئے۔ جی ہاں، تو مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے اس صحیفے کو دیکھنے کی یا شاید اٹھانے کی کوشش کی تو عبداللہ نے انہیں سختی سے روکا اچھا، کیوں؟ اور کہا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نہیں تھا۔ مطلب وہ اس کی سند اور اہمیت واضح کر رہے تھے۔ یعنی اس کی آتھینٹسٹی پر زور دے رہے تھے۔ تو کیا یہ صحیفہ آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے؟ دیکھیے، اپنی اصل شکل میں تو شاید نہیں، لیکن اس کا جتنا بھی مواد تھا وہ سب حدیث کی مستند کتابوں میں، خاص طور پر مسند احمد بن حنبل میں وہ جذب ہو چکا ہے اور محفوظ ہے۔ الحمدللہ، یعنی ان کی محنت ضائع نہیں گئی؟ بالکل نہیں، ان کی محنت آج بھی امت کے کام آ رہی ہے۔ اچھا، ان کی ایک اور خاص بات کا بھی ذکر ملتا ہے، پچھلی آسمانی کتابوں کے علم کے حوالے سے۔ جی ہاں، یہ بھی ان کی ایک منفرد جہت تھی۔ وہ پچھلی آسمانی کتابوں یعنی تورات و انجیل کا بھی علم رکھتے تھے، شاید عبرانی یا سریانی زبانیں بھی جانتے ہوں۔ اوہ، اور وہ ان کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق جو پیشین گوئیاں تھیں ان کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو بڑے دلچسپ بات ہے۔ جی، اور انہوں نے ہی وہ حدیث بھی روایت کی جس میں بنی اسرائیل کی روایات بیان کرنے کی اجازت دی گئی، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ کیا شرط تھی؟ شرط یہ کہ ان کی تصدیق یا تکذیب قرآن و سنت کی روشنی میں کی جائے گی۔ مطلب ہر سنی سنائی بات آگے نہیں بڑھانی۔ صحیح، بالکل، یعنی تحقیق ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا علم کا پہلو۔ علم کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت کا بھی بہت ذکر ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ ہر چیز میں انتہا پر جانا چاہتے تھے۔ جی بالکل، شروع میں ایسا ہی تھا۔ وہ ہر روز روزہ رکھتے۔ ہر روز؟ جی، ہر روز، اور پوری رات نماز یعنی قیام اللیل میں گزارتے تھے۔ پوری رات؟ جی، غالباً وہ ان 3 صحابہ میں سے ایک تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی رات کی عبادت کے بارے میں پوچھنے گئے تھے۔ اچھا، وہ مشہور واقعہ۔ جی، جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، ہمیں تو ان سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ ان کی اپنی سمجھ تھی۔ جی، تو عبداللہ ابن عمر نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ رات بھر نماز پڑھیں گے۔ لیکن کیا یہ شدت پسندی، یہ رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام تو اعتدال کا دین ہے۔ اسی دوران ان کی شادی ہوئی۔ اچھا۔ تو ان کے والد عمرو بن العاص نے اپنی بہو سے یعنی عبداللہ کی اہلیہ سے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ کیا پوچھا؟ حال چال پوچھا ہوگا۔ تو انہوں نے تعریف تو کی کہ بہت اچھے شوہر ہیں، بہت نیک ہیں، لیکن ساتھ ہی اشارہ دے دیا
کہ وہ عبادت میں اتنے مشغول رہتے ہیں کہ ازدواجی حقوق ادا نہیں کرتے۔ اوہ، یہ تو والد کے لیے تشویش کی بات ہوگی۔ بالکل۔ عمرو بن العاص فوراً معاملہ سمجھ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچائی۔ پھر کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسے سمجھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا اور نہایت محبت اور حکمت سے بات کی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم ہر روز روزہ رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ عبداللہ نے اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا، ایسا مت کرو۔ منع فرما دیا۔ جی، فرمایا روزہ رکھو بھی اور چھوڑو بھی، رات کو قیام کرو بھی اور سو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ جسم کا حق؟ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو زندگی میں توازن قائم کرنے کا ایک مکمل ضابطہ بتا دیا۔ بالکل، ہر ایک کا حق ادا کرنے کی تلقین کی۔ روزے اور قرآن کے بارے میں کیا نصیحت فرمائی؟ کیونکہ وہ تو ہر روز روزہ رکھتے تھے اور شاید قرآن بھی جلدی ختم کرتے ہوں گے۔ جی، روزے کے لیے فرمایا کہ مہینے میں 3 دن کافی ہیں، کیونکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، تو یہ پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ اچھا، 3 دن پورے مہینے کے برابر؟ جی، جب عبداللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے پھر اجازت دی کہ چلو 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھ لو۔ یعنی صوم داؤدی؟ جی، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، اور فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی۔ اور قرآن پڑھنے کے بارے میں؟ قرآن کے لیے فرمایا کہ مہینے میں 1 بار ختم کرو۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ میں اس سے جلدی کر سکتا ہوں، تو کم کرتے کرتے کم از کم 3 دن کی حد مقرر فرمائی۔ 3 دن سے کم نہیں؟ جی، فرمایا کہ جو اس سے کم میں پڑھتا ہے وہ قرآن کو سمجھتا نہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی مقصود ہے۔ بالکل، اور آپ نے انہیں مستقبل کے بارے میں خبردار بھی کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا، اے عبداللہ، مجھے ڈر ہے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، تمہاری نظر کمزور ہو جائے گی، تو تم یہ سب نہ کر سکو گے۔ یعنی یہ شدت قائم نہیں رہ سکے گی؟ جی، اور یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ مطلب یہ کہ خود پر اتنی سختی کرو گے تو تھک کر عبادت سے ہی بیزار ہو جاؤ گے۔ یہ تو بڑی حکمت کی بات تھی۔ کیا عبداللہ نے بعد میں اس نصیحت کو یاد کیا؟ جی ہاں، وہ خود بڑھاپے میں اس پر افسوس کرتے تھے، کہتے تھے کہ کاش میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی آسانی، وہ رخصت قبول کر لی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو عبادت میں یہ میانہ روی اختیار کرنے کے بعد کیا ان کی سوچ میں ایک اور گہرائی آئی، خاص طور پر باطنی پاکیزگی کے حوالے سے؟ جی، ایسا لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ روایت کرتے ہیں، کون سا والا؟ ایک جنتی صحابی کا۔ اوہ ہاں، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، ذرا تفصیل بتائیں گے؟ یہ ایک لاجواب واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے 3 دن مسلسل فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی داخل ہوگا۔ 3 دن لگاتار؟ جی، 3 دن لگاتار، اور تینوں دن ایک ہی عام سے انصاری صحابی داخل ہوئے۔ اچھا، کوئی بہت مشہور شخصیت نہیں؟ نہیں، بالکل عام سے صحابی۔ تو عبداللہ ابن عمر یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گئے کہ آخر اس شخص کا ایسا کون سا خاص عمل ہے جس کی بنا پر اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی۔ یہ تجسس تو فطری ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ کوئی بہانہ بنا کر، شاید یہ کہہ کر کہ والد سے کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، اس صحابی کے گھر 3 دن مہمان رہے۔ اچھا، ان کے گھر ہی چلے گئے؟ جی، راتوں کو چھپ چھپ کر دیکھتے رہے کہ شاید یہ کوئی خاص لمبی نوافل پڑھتے ہوں یا کوئی اور غیر معمولی عبادت کرتے ہوں۔ تو کیا نظر آیا؟ انہیں ایسا کچھ خاص نظر نہیں آیا، وہ بس عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے۔ ہاں، البتہ اگر رات کو آنکھ کھلتی تو اللہ کا ذکر کر لیتے، پھر فجر کے لیے اٹھتے۔ کوئی غیر معمولی مشقت والی عبادت نہیں تھی۔ 3 دن تک یہی معمول رہا؟ جی، 3 دن تک۔ جب عبداللہ کو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا تو انہوں نے ہمت کر کے اصل بات پوچھ لی۔ کیا کہا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایسا کون سا خاص عمل کرتے ہیں۔ اس صحابی نے پہلے تو کہا، میرا عمل تو بس وہی ہے جو تم نے دیکھا۔ یعنی ٹالنے کی کوشش کی؟ جی۔ جب عبداللہ مایوس ہو کر جانے لگے تو صحابی نے انہیں واپس بلایا پھر اور کہا، ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی کھوٹ، کینہ یا حسد نہیں ہوتا۔
اللہ اکبر، دل کی صفائی۔ جی، اور اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو میں اس پر جلتا نہیں ہوں۔ یہ تھی وہ بات۔ یہی تھی وہ بات۔ عبداللہ ابن عمر نے فوراً کہا، یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی ہم آسانی سے طاقت نہیں رکھتے۔ واقعی یہ عمل دیکھنے میں آسان لگتا ہے لیکن نبھانا بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل۔ اس واقعے نے انہیں سکھایا کہ ظاہری عبادات کی کثرت اپنی جگہ، لیکن دل کی صفائی، باطن کی پاکیزگی اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند مقام رکھتا ہے۔ اس کے بعد کیا ان کی روایات میں بھی اس نرمی اور باطنی پہلو کا عکس نظر آتا ہے؟ بالکل نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے ہی وہ مشہور حدیث روایت کی جس میں ہر فرض نماز کے بعد صرف 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر پڑھنے کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ تسبیحات جو بہت آسان ہیں۔ جی، جو زبان پر 150 کلمات ہیں مگر میزان میں 1500 نیکیاں بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے والی تسبیحات 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ جی، تسبیح فاطمہ جسے کہتے ہیں۔ جی، وہ حدیث بھی انہی سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا ہے، چاہے آپ اسے جانتے ہوں یا نہیں۔ یہ سب چیزیں دین میں آسانی اور اعلی اخلاقیات پر زور دیتی ہیں۔ بالکل، ظاہری مشقت کے ساتھ ساتھ اخلاق اور باطن کی درستی پر بھی زور۔ یہ تو ان کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو ہوا، لیکن پھر وہ دور آیا جسے فتنوں کا دور کہا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد کے حالات، اس میں ان کا کیا کردار رہا؟ وہ تو فتنوں سے بہت ڈرتے اور خبردار کرتے تھے۔ جی، وہ فتنوں سے شدید نفرت کرتے تھے اور ان سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ انہوں نے ہی وہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر بیان کی تھی کہ علم کیسے اٹھے گا؟ ہاں، وہ علماء کی موت والی حدیث۔ جی، کہ علم علماء کی موت سے اٹھے گا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے جو بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے۔ یہ حدیث انہوں نے ہی بیان کی۔ لیکن جنگ صفین کے موقع پر وہ خود ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، ہے نا؟ جی، یہ ان کی زندگی کا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ وہ کیسے؟ کیا ہوا تھا؟ دیکھیے، ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ جب تک والد زندہ ہیں ان کی اطاعت کرنا، سوائے گناہ کے کام کے۔ اچھا، والد کی اطاعت کا حکم تھا۔ جی، دوسری طرف ان کے والد عمر بن العاص، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھی۔ یہ تو بہت ہی کشمکش والی صورتحال ہو گئی۔ بہت زیادہ۔ تو باپ کے حکم پر وہ میدان جنگ میں گئے تو صحیح، سفین میں گئے وہ؟ جی گئے تھے، لیکن انہوں نے قسم کھائی کہ نہ تیر چلائیں گے نہ تلوار اٹھائیں گے، بس ایک طرف کھڑے رہیں گے۔ اللہ اکبر، دل کتنا مجبور ہوگا ان کا۔ انتہائی کشمکش کا عالم تھا۔ اور پھر اسی جنگ میں جب حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جی، جن کے بارے میں وہ مشہور پیش گوئی تھی، تم نے انہیں قتل کیا، واللہ تم باغی گروہ ہو۔ بھری جنگ میں اپنے ہی لشکر کو؟ جی، ان کے لیے یہ ناقابل بیان تکلیف کا باعث تھا کہ وہ اس لشکر میں شامل تھے جسے حدیث میں باغی کہا گیا تھا۔ وہ حق کو چھپا نہیں سکے۔ اس واقعے کا ان کی ذاتی زندگی پر بھی کوئی اثر پڑو؟ جی ہاں، اس جنگ میں ان کی موجودگی کی وجہ سے اگرچہ انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، ان کے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان، امام حسین؟ جی، امام حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان جو پہلے بہت قریب تھے، ایک رنجش پیدا ہو گئی۔ اچھا، کیوں؟ شاید حضرت حسین کو ان کی وہاں موجودگی ناگوار گزری۔ تفصیلات تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن رنجش پیدا ہو گئی۔ عبداللہ اس پر بہت نادم تھے اور معافی مانگنا چاہتے تھے۔ تو کیا معافی ہو گئی تھی؟ ایک طویل عرصے تک حضرت حسین ان سے ناراض رہے۔ آخرکار ایک اور بزرگ صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جی، ان کی کوششوں سے، ان کی ثالثی سے حضرت حسین نے انہیں معاف کیا۔ الحمدللہ۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ فتنے کیسے کیسے نیک اور قریبی لوگوں میں بھی دوریاں ڈال دیتے ہیں۔ بالکل، بہترین لوگوں کے درمیان بھی غلط فہمیاں اور رنجشیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ان کی زندگی کے آخری ایام کیسے گزرے؟ والد کی وفات کے وقت تو وہ موجود تھے؟ جی، وہ اپنے والد عمر ابن العاص کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھے اور ان کے آخری لمحات، ان کے خدشات اور توشہ آخرت کے گواہ ہیں۔ اور ان کی اپنی وفات کے بارے میں کیا روایات ہیں؟ ان کی اپنی وفات کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ 63 یا 65 ہجری میں مدینہ میں واقعہ ہرہ کے دوران شہید ہوئے۔ اچھا، یعنی یزیدی فوج کے حملے میں؟
جی، جبکہ کچھ دوسری روایات کہتی ہیں کہ ان کا انتقال مصر یا فلسطین میں ہوا، واللہ عالم۔ تو عبداللہ ابن عمر کی زندگی کو اگر ہم سمیٹیں تو علم، عبادت، اعتدال، حکمت اور فتنوں سے بچنے کی کوشش کا ایک خوبصورت امتزاج نظر آتی ہے۔ بالکل، اور ان کی سب سے بڑی میراث تو وہی الصحیفۃ الصادقہ ہے، وہ علم کا خزانہ، جی، جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا۔ جس کا علم آج بھی حدیث کی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ ان کی اولاد نے بھی، خاص طور پر ان کے بیٹے محمد اور پوتے شعیب نے علم حدیث کی بہت خدمت کی۔ تو ان کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے آج کے دور میں؟ بہت کچھ۔ سب سے پہلے تو علم حاصل کرنے کی لگن اور اسے محفوظ کرنے کی اہمیت، خاص طور پر سنت نبوی کو۔ اور ساتھ ہی عبادت میں میانہ روی، وہ انتہا پسندی سے بچنے کا سبق۔ جی، اور دل کو کینہ اور حسد سے پاک رکھنے کی اہمیت، وہ جنتی صحابی والا واقعہ۔ بالکل، اور مشکل وقت میں، فتنوں کے دور میں اصولوں پر قائم رہتے ہوئے حکمت سے کام لینا۔ اور اپنی غلطی پر یا کسی ناپسندیدہ صورتحال میں پڑ جانے پر نادم ہونا اور معافی طلب کرنا، یہ بھی ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ یقیناً ان کی کہانی ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کس طرح ایک فرد کی ذاتی کاوش، جیسے ان کا حدیث لکھنے کا عمل تھا، جی وہ پوری امت کے لیے صدیوں تک روشنی کا مینار بن سکتی ہے۔ بالکل، ایک فرد کی نیت اور محنت کا اثر کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ واقعی ان کی زندگی کے تجربات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ بظاہر متضاد نظر آنے والی چیزیں جیسے الاس نام اور پھر نبی کی اطاعت کا پیغام محفوظ کرنا، جی ہاں، یا جنگ صفین میں موجود ہونا مگر لڑنے سے انکار کرنا اور حق بات کہہ دینا، یہ کس طرح ایک ہی انسان کی زندگی میں جمع ہو سکتی ہیں اور ہمیں گہرے سبق دے سکتی ہیں۔